بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں جب تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند کر کے دمشق میں یزید کے پاس لے جائے جانے لگے تو عباس علمدار کا سر جس نیزے پہ بلند تھا وہ نیزہ کربلا کی ریت میں پیوست ہو گیا۔ یزیدی بدبختوں نے لاکھ کوشش کی لیکن وہ اس کو ہلا نہ سکے۔ پھر اچانک محترم دوستوں، حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یزیدی بدبخت جانتے تھے کہ حضرت عباس علمدار شجاعت کا اور وفاداری کا پیکر ہیں اور یہ جس لشکر میں کھڑے ہوں گے اس لشکر کو شکست دینا اور نقصان پہنچانا ممکن نہیں۔ پھر حضرت عباس علمدار تو اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کا سایہ بن کر رہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے اس بیٹے عباس علمدار کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا ہمیشہ اپنے بھائی حسین کا ساتھ دینا اور اس کے شانہ بشانہ اس کا سایہ بن کر رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے حضرت عباس علمدار کو امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہی مقرر فرما دیا تھا۔ ناظرین گرامی، شمر نے حضرت عباس علمدار کو یوم عاشور سے پہلے اپنے پاس اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو عباس علمدار کی موجودگی میں نقصان پہنچانا یا شہید کرنا ناممکن ہے، کیونکہ عباس علمدار اپنی بہادری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ چنانچہ اس بدبخت نے سوچا کہ میں حضرت عباس علمدار کو اور ان کے بھائیوں کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ کل جنگ ہوگی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھانجے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور امام علی مقام امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں ابن زیاد سے تمہاری جان کا امان نامہ لکھوا لایا ہوں۔ اور اس نے وہ امان نامہ حضرت عباس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عباس علمدار نے جب وہ امان نامہ پکڑا تو اس کو دو ٹکڑے کر دیا اور شمر سے کہا کہ اے بدبخت انسان، تو میرے لیے تو جان کی امان کا حکم نامہ لکھوا لایا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ واللہ عباس کبھی بھی حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کا حکم تو خود مجھے میرے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیا ہے، اور تو اس کو بغاوت پر اور بے وفائی پر اکسانے کے لیے آیا ہے جس کی وفاداری اور شجاعت پورے عرب میں مشہور ہے۔ کربلا کے میدان سے جب تمام شہداء کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر لیا گیا اور ان کو دھڑوں کو بے گور و کفن اجسام مقدسہ کو کربلا کی تپتی ریت پر ہی چھوڑ دیا گیا، تب تمام عزت دار پاک شہزادیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا۔ ان کے خیموں سے ان کے مال اسباب کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ ان کے سر کی چادروں کو بھی کھینچ لیا گیا۔ اس موقع پر سیدہ سکینہ جو اس وقت صرف 4 سال کی ہیں، وہ یہ تمام منظر دیکھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ میرے بابا کا کیا قصور تھا، آخر میرے بھائیوں اور میرے چچا عباس علمدار نے ان سپاہیوں کا کیا بگاڑا تھا کہ ان سب کو شہید کر دینے کے باوجود بھی، ان کے اجسام مقدسہ کو، ان کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد بھی ہم عزت دار خواتین کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ آخر میرے بابا نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ سیدہ سکینہ اپنی والدہ سیدہ ام رباب سے لپٹ جاتی ہیں اور کبھی اپنی پھپھی سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، لیکن بدبختوں کو چھوٹی بچی پر بھی رحم نہ آیا۔ ان کو رحم آتا بھی کیسے؟ ان بدبختوں نے تو شیر خوار 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی رحم نہ کھایا تھا اور ان کی نازک گردن پر تیر چلا دیا تھا، تو ننھی سکینہ تو پھر بھی علی اصغر سے بڑی تھی۔ سیدہ سکینہ جب اپنی والدہ یا پھپھی کے پیچھے چھپتی ہیں تو یہ ظالم بدبخت سیدہ سکینہ کو کبھی بالوں سے کھینچتے ہیں تو کبھی ان کو گردن سے پکڑتے ہیں، تمانچے رسید کرتے ہیں۔ سیدہ سکینہ رو رو کر ہلکان ہیں، بھوک سے پیاس سے نڈھال ہیں، لیکن قربان جائیے کہ اس ننھی سکینہ پر کہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کی وہ نصیحت ابھی بھی ان کو یاد ہے جو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اے میری بیٹی سکینہ، میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کا راز تیرے بابا کی شہادت میں ہی مخفی ہے، تیری یتیمی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اے میری لخت جگر، تجھے اپنے بھائیوں کو بھی کھونا ہوگا، اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کا لاشا بھی اپنی گود میں لینا ہوگا۔ اے میری ننھی شہزادی، تیرے چہرے پر لگنے والے ناپاک ہاتھوں کے تمانچے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی اور برتری کو ثابت کریں گے۔ اے میری لخت جگر،
تو چھوٹی ہے لیکن تجھے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں۔ محترم ساتھیو، شیعہ مؤخذ میں ایک روایت بیان ہوتی ہے کہ جب تمام لاشیں خیموں کے پاس جمع کر لی گئیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کی لاش کو ڈھونڈتی ہیں۔ وہ ننھی سکینہ جو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی چھاتی پر لیٹ کر سویا کرتی تھی، جس کو اپنے بابا کے سینہ اقدس پر سر رکھے بغیر نیند نہ آتی تھی، وہ اپنے بابا کی لاش کو ڈھونڈتی ہے۔ میدان کارزار میں ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر، لیکن اپنے بابا کی لاش نہیں ملتی۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، اے میری شہزادی، ان پتھروں کے نیچے تیری بابا کی لاش کو پامال کیا گیا ہے۔ میری شہزادی، ان پتھروں کو اٹھا تو نیچے تیرے بابا کا بے گور و کفن لاشا ہوگا۔ اے میری شہزادی، میرے پاس آ جا۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی لاش کے اوپر سے پتھروں کو ہٹاتی ہیں، اپنے بابا کی لاش پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جاتی ہیں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، اے میری سید زادی، اگر مجھے حکم ہو تو میں یزیدیوں کو جہنم واصل کر دوں۔ میرا نام ظافر جن ہے۔ میں نے آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام سے بارہا اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دیں تو میں یزیدیوں کا قصہ تمام کر دوں، لیکن آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام نے مجھے اجازت نہ دی۔ اے میری شہزادی، نظریں اٹھا کر دیکھیے، میرے ساتھ میرے قبائل کے جنات کا ایک لشکر ہے۔ سیدہ سکینہ نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا ایک گروہ سامنے موجود تھا، لیکن سیدہ سکینہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اے ظافر جن، مجھے میرے بابا کی نصیحت یاد ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اے میری لخت جگر، تیری اسیری میں ہی میرے نانا امام الانبیاء کے دین کی سربلندی پوشیدہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے والد، میرے بابا، میرے چچا، میرے بھائی کو ایک بار نہیں 100 بار بھی شہید کیا جاتا تو بھی میں کبھی اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی پر آنچ نہ آنے دیتی۔ اے ظافر جن، تو اپنے قبیلے کو لے کر یہاں سے چلا جا، ہمیں یہ اسیری منظور ہے، ہمیں یہ دکھ، یہ کرب اور یہ قیامت صغریٰ قبول ہے۔ سیدہ سکینہ کے یہ الفاظ سن کر ظافر جن وہاں سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، کربلا تو قیامت صغریٰ تھی ہی، لیکن ان پاک عزت دار بیبیوں کی آزمائش اور دکھ اور صدمات ابھی بھی کہاں کم ہوئے تھے۔ ان بدبختوں نے شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر لیا تھا اور ان پاک خواتین کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا، یعنی ان کو قیدیوں کی شکل میں جلوس بنا کر شہر شہر گلی گلی پھرایا۔ جہاں بھی جاتے اعلان کرتے کہ ہم نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے گروہ کو قتل کر دیا ہے، اور یہ ان کے مقتولین کے سر ہیں، اور یہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کو یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شامی اور کوفی بدبخت پتھر کنکریاں مارتے ہیں، آل رسول کی پاک خواتین کو بے پردہ دیکھ کر ان پر آوازیں کستے ہیں۔ قربان جائیے امام الانبیاء کی اس اولاد کے صبر پر۔ آخر صبر کیوں نہ ہوتا؟ یہ اس نبی کی اولاد ہیں جس نے طائف میں مشرکین سے پتھر کھائے، لہو لہان پیروں کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے، لیکن فرشتے کی درخواست کے باوجود آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی بلکہ ان کے حق میں دعا ہی فرمائی۔ اس نبی کی اولاد تھی، یہ کیسے ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر سکتے تھے؟ صبر و شکر کے ساتھ ان کے مظالم کو سہتے جا رہے تھے۔ جب عباس علمدار کے سر کو قلم کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا تو قافلے کے ساتھ اس سر کو نیزے پر لہرا کر جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو وہ نیزہ زمین میں دھنس گیا۔ یزیدی سپاہی لاکھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن جس نیزے پر عباس علمدار کا سر مبارک لہرایا گیا ہے وہ نیزہ زمین سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ سپاہیوں نے باری باری ہزاروں بار کوشش کی لیکن بے سود رہے۔ آخر شمر نے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی تو امام سجاد علیہ السلام گڑ گڑا کر رونے لگے۔ آپ کی ہچکی بند گئی اور فرمانے لگے کہ میرے چچا عباس علمدار نے کبھی اپنی زندگی میں آنکھ اٹھا کر ان پاک خواتین کی طرف نہ دیکھا، کبھی میرے چچا نے آنکھ اٹھا کر ان سید زادیوں سے بات نہ کی تھی، جب بھی بات کرتے تو سر جھکا لیتے تھے، نگاہیں نیچی کر کے ان پاک عزت دار بیبیوں سے بات کرتے تھے اور ہمیشہ خود کو غلام زادہ کہلواتے تھے، حالانکہ وہ بھی علی کے شیر تھے، علی کا خون رگوں میں دوڑتا تھا، لیکن ادب اور عقیدت اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ خود کو غلام زادہ کہلواتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب تم لوگوں نے پاک خواتین کو بے پردہ کر دیا ہے، ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی ہیں، تو عباس علمدار کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ اگر عباس علمدار کے سر کو لے جانا چاہتے ہو تو پھر ان کے سر کو نیزے سے نیچے اتار لو یا پھر پاک خواتین کے سروں پر چادریں واپس رکھ دو۔
روایات میں آتا ہے کہ شمر بدبخت نے حضرت عباس علمدار کا سر نیزے سے اتار کر اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لیا۔ عباس علمدار کا سر کبھی گھوڑے کے پیروں سے ٹکراتا ہے تو کبھی کربلا کی زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا جا رہا تھا اور مدینہ منورہ کی طرف صدائیں بلند کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد آپ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہر طرح کی قربانی دے چکی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکی ہے، لیکن ان کو شہید کر دینے کے بعد بھی ان کے جسام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہیے گا اور بروز محشر اللہ